انما المومنون، پھر مزید تاکید کے لیے بتایا گیا کہ مومن ہوتے کون ہیں. پیچھے ایک شرط لگا دی نا کہ مومن تب ہو جب یہ کام کرو گے. اور یہاں پر کیا کہا گیا مزید کہ مومن انما کیا ہے کلمہ حسر. کلمہ حسر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں، یعنی بات ہے تو یہی ہے، انما سوائے اس کے نہیں. یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے نا. انما المومنون، یقیناً مومن، الذین وہ لوگ ہیں، یعنی سچے مومن تو وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، یعنی اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی بات کی جاتی ہے، وجلت قلوبہم تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل ڈول جاتے ہیں، دل ہل جاتے ہیں صرف اللہ کا نام لینے سے. وجلت کا لفظ جو ہے یہ واو جیم لام سے ہے. موجل کہتے ہیں نشیبی گڑھے کو. ڈپریشن ہوتا ہے نا زمین میں، یعنی نچلا حصہ. مثلا آپ کہیں جا رہے ہو، جاتے جاتے اگر آپ راستے میں آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی کھائی ہے، یہ گڑھا ہے، تو اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں کیا خیال آتا ہے؟ مثلا آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سڑک پر آگے ایک گڑھا آ گیا تو دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے اس وقت؟ کیسا ڈر ہوتا ہے؟ یعنی پوری سنسنی دوڑ جاتی ہے. اس کیفیت کو محسوس کریں کہ آپ چل رہے تھے، چلتے چلتے آپ نے دیکھا کہ اوہ آگے گڑھا. اس گڑھے کا تصور آتے ہی صرف یہ نہیں کہ دل میں، بلکہ آپ کے ہاتھوں، پاؤں، پورے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ جائے گی. ایسے خوف کو وجل کہتے ہیں. تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی، ڈر جاتے ہیں، اللہ کا نام سنتے پگھل جاتے ہیں. پھر وہ اپنی انا، اپنی سوچیں اور اپنے خیالات اور اپنے مشورے بھول جاتے ہیں. وہ کیوں اور کیسے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ سر جھکا دیتے ہیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری، جیسے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 34 میں آتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ بشارت دے دو عاجزی کرنے والوں کو. الذین کون ہے عاجزی کرنے والے؟ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ تصنع اور تکلف سے بس سر جھکا دیا یا بہت پولائٹ نظر آئے، نہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اصل عاجزی والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل بدل جاتے ہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں منافقین کا حال کیا ہوتا ہے. جب کوئی صورت اترتی ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ جب قرآن کی کوئی صورت اترتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آپ میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا اس صورت کو سن کے. یعنی قرآن ان کے دل پہ کچھ بھی اثر نہیں کرتا اور وہ الٹا مذاق اڑاتے ہیں. سورۃ التوبہ کی آیت ہے 124، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. تو ایمان والوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں. تلیت کس سے ہے؟ تلاوت سے. تے لام واو، تلا یتلو تلون تلاوتن. اور تلاوت کہتے ہیں آسمانی کتب کے پڑھنے کو. اور عام کتابوں کے پڑھنے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ قرات. ریڈنگ کے لیے اقرا، پڑھو. تو تلاوت کا لفظ خاص ہے جو آسمانی کتب کے لیے ہوتا ہے. مثلا آپ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حدیث کی تلاوت کیجیے. کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت. تو آسمانی کتب کے پڑھنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں آیات سے مراد پھر قرآن کی آیات ہوں گی. ہر قرات تلاوت نہیں ہوتی، لیکن ہر تلاوت قرات ہو سکتی ہے. اسی لیے قرآن پاک کے پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ بھی آتا ہے اور قرات کا بھی آتا ہے، قاری کا لفظ بھی آتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ اور جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم ان پر. کن پر؟ المؤمنون پر. کیا؟ آیاتہ اس کی آیات. اور یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیات ہیں.
تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زادتہم ایمانن، وہ اضافہ کر دیتی ہیں ان کے ایمان کو، یعنی بڑھا دیتی ہیں ان کا ایمان. وہ آیات ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر ہلچل مچ جاتی، اللہ سے ڈرنے لگتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے اور ایمان میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر اور تلاوت ایمان کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور ذکر سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں، اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا اور کبھی قرآن کھول کے پڑھتا ہی نہیں، اور یہاں خاص طور پر سننے کی بھی بات ہے، کسی اور کو پڑھتے ہوئے سنتا بھی نہیں، کیونکہ صرف پڑھنا جو ہے وہ تو خود ذکر کرنا ہے، چاہے وہ آپ اللہ کا نام کریں یا قرآن پڑھیں، لیکن یہاں سننا مراد ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان میں اضافے کے لیے ایک تیر بہدف ہے، ایسا تیر ہے جو نشانے پہ جا کے لگتا ہے، یقینی طور پر ایمان بڑھتا ہے. اس لیے خاص طور پر قرآن کے سننے کا اہتمام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایمان میں اضافے کے لیے. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور توکل ہی دراصل پورا ایمان ہے. تو ایمان کا تقاضا اللہ کا ذکر، اللہ کا خوف اور تلاوت آیات کو سننا، اور پھر اس کا نتیجہ رب پر توکل. تو گویا توکل بھی پوری طرح نہیں آ سکتا جب تک انسان کے اندر خدا کا خوف نہ ہو اور ایمان مضبوط نہ ہو. توکل کے لیے خوف خدا بھی چاہیے اور ایمان کی مضبوطی بھی چاہیے. آپ دیکھیے کہ جب مسلمان غزوہ بدر میں کامیاب ہوئے اور ان کو مال غنیمت ملا تو ان کے درمیان کچھ آپس میں اختلاف رائے ہو گیا. کس بارے میں؟ مال کی تقسیم کے بارے میں. اور یہ بالکل نیچرل سی بات ہے، جب بھی کوئی نئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، کوئی نیا کام آپ شروع کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کچھ لوگ مل کے کر رہے ہوں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کی رائے ایک ہو. اختلاف رائے ہر اس جگہ پایا جائے گا جہاں لوگوں کی عقل کام کرتی ہو. جہاں لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی وہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، وہاں سارے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں. تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں کہ سارے لوگ ایک ہی طرح سوچیں. آپ مختلف طرح سوچ سکتے ہیں. ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے اور ہر انسان اپنی اپنی سوچ رکھتا ہے، سوچنے کا حق ہے اس کو، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی وہ سوچ صحیح بھی ہو. یعنی یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنی عقل سے سوچیں اور جو چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہو آپ اپنا وہ اوپینین بنائیں، لیکن اس کے بعد مزید وسعت کی ضرورت ہے کہ آپ نے ایک اوپینین بنا لیا، ایک سوچ بنا لی، لیکن جو ہی آپ کے سامنے اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہی گئی یا قرآن کی کوئی آیت آپ کو سنائی گئی تو فوری طور پر اپنی انا، غرور، تکبر اور اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کے فوراً سر جھکا دیا. یہ ہے دراصل ایمان. ایسا ہوتا ہے مومن، وہ ڈھیٹ نہیں ہوتا، وہ ضد نہیں کرتا، وہ اپنی بات پہ اکڑتا نہیں ہے، وہ حق کے آگے جھکنے والا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اختلاف کا سبب کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے پچھلے علم اور اپنے تجربے اور اپنی نگاہ سے دیکھنا. تو آپ دیکھیے کہ جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سب کا بیک گراؤنڈ فرق ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات دین کے کام میں. مثلا آپ خاندان کے اندر ہوتے ہیں نا تو بہت سی چیزیں آپ کی کامن ہوتی ہیں، انٹرسٹ بھی کامن ہوتے ہیں، تو بعض اوقات زیادہ اختلاف کا موقع نہیں آتا. لیکن جہاں کالے، گورے، حبشی، انصار، مہاجرین، سب طرح طرح کے لوگ اکٹھے تھے اور اللہ کے نام پر اکٹھے تھے، اور ان کے خاندان اور ان کی تعلیم اور ان کی سوچ سب فرق تھی، تو اس میں اختلاف کا پیدا ہونا لازم تھا. اور پھر خاص طور پر اس وقت بھی اختلاف ہوتا ہے جب کوئی قانون، قاعدہ، ڈسپلن، کوئی پالیسی نہ ہو. اب یہی صورتحال پیش آ گئی
تو ایسے میں ہر ایک اپنے اپنے طریقے پہ سوچ رہا تھا. اب کیا ہوا؟ اللہ کا حکم آ گیا کہ انفال کس طرح تقسیم ہوں گے. تو سچے مومنوں نے کیا کیا؟ ہر ایک نے اپنی رائے چھوڑ دی، ایک طرف رکھ دی. قرآن کا حکم آتے ہی سب جھک گئے، ہر اختلاف بھول گئے، ساری ضد ختم، عصبیت، نفرت، ہر چیز. ظاہر ہے کہ جب حکم آیا ہوگا تو کسی نہ کسی کی موافقت بھی ہوئی ہوگی، کسی کی سوچ کی یا رائے کی. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ملتی کہ جس سے پتا چلے کہ پھر وہ جس کی رائے درست تھی وہ بھی کسی فخر کا شکار ہو گیا کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا میں ہی سچا ہوں، یہ میری بات زیادہ اچھی ہے. اب پتا چلا تمہیں، اس نے بھی کوئی آر نہیں دلائی، وہ بھی خاموش ہے. اور صحابہ کرام میں ایسا ہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا رائے مختلف ہوتی، اللہ کا حکم آ جاتا، رائے اپنی اپنی واپس لے لیتے، سر جھکا دیتے، اور کوئی کسی کو نہ تانا دیتا اور نہ ہی کسی کے بارے میں پھر برا سوچتا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اختلاف کے باوجود بھی اتحاد میں رہے. اور پھر عام طور پر ہوتا ہی ہے نا کہ انسان جب اپنی رائے چھوڑتا ہے، ہر کوئی اپنی رائے سے کیوں چپکا ہوا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا اپنا ایک فائدہ اس میں ہوتا ہے، اس میں سیکیور محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو. اور اپنی رائے چھوڑنے میں اس کو کیا لگتا ہے کہ میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. اب ایسے میں کیا کہا گیا کہ اس نقصان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ توکل سے. جس انسان کے اندر رب پر بھروسہ ہو، وقتی طور پر اس کو کوئی نقصان نظر بھی آ رہا ہو کسی فیصلے میں، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ نہیں، میں نے جب اللہ کی بات مان لی تو میرے کام اللہ کے ذمہ ہو گئے، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، نہ وہ مجھے رسوا کرے گا اور نہ ہی میرا نقصان ہوگا، خواہ اس کو اپنی رائے قربان کرنے میں وقتی طور پر نقصان نظر ہی کیوں نہ آ رہا. اور سب سے بڑا نقصان کیا نظر آتا ہے کہ میری بات گئی اور میری رائے گئی. عزت کا مسئلہ آ جاتا ہے نا بیچ میں، انا کا مسئلہ آ جاتا ہے نا. تو انا قربان کرنا لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ رسوائی کی بات ہوتی، یہ تو بڑی بے عزتی کی بات ہے. بہت سے لوگ غلط بات پہ کس لیے چپکے رہتے ہیں؟ بہت سے لوگ غلط بات پر کس لیے ڈٹے رہتے ہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی وہ اس پہ جمے رہتے ہیں اور بڑا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، پھر بھی جمے رہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اور یہ کہ اس طرح تو ہماری بے عزتی ہے. عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے. یاد رکھیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، بے عزت کرنا چاہے، نہیں کر سکتا. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہی چیز دراصل انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے اندر توکل پیدا. تو سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو سر جھکا دیتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں رہتی، وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. اور جب قرآن کی آیت پڑھ دی جائے ان پر، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں اپنے پاس رکھو اپنا قرآن. آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا نا کہ اگر کسی موقع پر کسی کو کوئی اللہ کا حکم سنایا بھی جائے، سننے کو تیار ہے. تو پھر یہ کس قسم کا ایمان ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مان جانا، یقین کر لینا. اور انسان جس چیز کو مان جاتا ہے پھر اس کا طرز عمل بدلتا ہے. اور کسی بھی چیز کو وہ کتنا مانتا ہے یہ کون ڈٹرمن کرتا ہے؟ کیا چیز بتاتی ہے؟ اس کا عمل، کہ اس کا عمل کتنا بدلا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آگ جلاتی ہے تو آپ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر آگ سے بہت دور جاتے ہیں. جب انسان کو پتا ہو کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی آخرت کو برباد کرنے والے ہیں تو وہ تو اس سے بہت ہی دور بھاگے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ اچھا ہے اس گناہ میں کتنی لذت تھی،